آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد علام اللہ ہادیہ کے شمارہ فروری کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ مضمون نگار ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی ہیں۔ ایک گاڑی کا تصور کیجئے جو سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ وہ انتہائی بیش قیمت اور جدید ترین ماڈلز میں سے ہے۔ بہت خوبصورت ہے، خوب آرام دہ ہے، بس ایک نقص یہ ہے کہ اس میں بریک نہیں ہے۔ ایسی گاڑی کا حشر سب کو معلوم ہے۔ اس کا ڈرائیور وقت ضرورت اسے سنبھال نہیں سکتا۔ وہ اسے کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا دے گا یا گہری کھائی میں گرا دے گا۔ دوسری گاڑی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے، ماڈل بھی پرانا ہے، زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کے بریک درست ہیں۔ اس کا ڈرائیور بہت اطمینان و سکون کے ساتھ اسے چلائے گا۔ جہاں اسے رفتار تیز کرنی ہوگی تیز کر لے گا، جہاں دھیرے چلانے کی ضرورت ہوگی دھیرے چلائے گا۔ راستے میں چاہے جتنی بھیڑ ہو یا وہ کتنا ہی پرپیچ ہو، اسے دوسری گاڑیوں سے ٹکرانے یا کھڈ میں گرنے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ گاڑی کا مضبوط بریک ایسے ہر موقع پر اس کے کام آئے گا۔ جو حیثیت گاڑی میں بریک کی ہے، سماجی زندگی میں وہی حیثیت حیا کی ہے۔ حیا وہ بریک ہے جو کسی نوجوان یا دوشیزہ کی قدم پھسلنے نہیں دیتا۔ حیا اسے معصیت، عریانیت اور آوارگی کی گندگیوں سے بچائے رکھتی ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے نہیں دیتی۔ حیا وہ اخلاقی وصف ہے جو انسان کو اس کی فطرت کی آواز پر غلط باتوں اور کاموں سے روکتا ہے۔ اس کا اظہار زندگی کے مختلف معاملات میں ہوتا ہے۔ باحیا شخص اپنی زبان پر کوئی گندی، ناشائستہ اور فحش بات نہیں لاتا۔ اس کا لباس اس کی شخصیت کی متانت اور سنجیدگی کی گواہی دیتا ہے، اور عریانیت سے شدید متنفر رہتا ہے۔ اس کی چال ڈھال بھی اس کی شرافت کا پتہ دیتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص حیا سے محروم ہو تو اسے متانت، سنجیدگی اور شرافت پر قائم رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ شیطان کا بندے بے دام بن جاتا ہے۔ فحش باتیں اور گالم گلوچ اس کی زبان پر رہتی ہے۔ وہ عریانیت کا خوگر بن جاتا ہے۔ گناہ کے کاموں میں اسے لذت ملنے لگتی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ کون سی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس سے کون سا غلط کام سرزد ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت نبوی پر مبنی ایک جملے کا حوالہ دیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی اگر تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرو۔ قرآن مجید میں حیا کے مختلف مظاہر کا بیان ہوا ہے۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا گیا۔ انہیں آزمائش کے طور پر ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ چنانچہ ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ فوراً وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ یہ حیا کا جذبہ ہی تھا جس نے انہیں اپنے قابل سطر اعضاء کو پتوں سے ڈھانکنے پر مائل کیا۔ قرآن میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں سے مزید کہا گیا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ یہ ان کے اندر حیا کا مادہ پروان چڑھانے کی تدبیر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دو لڑکیاں تھوڑے فاصلے پر اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ انہوں نے لڑکیوں سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا چکیں گے تب ہم کنویں کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں جب گھر واپس گئیں اور اپنے باپ کو ماجرا سنایا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو بلا بھیجا۔ قرآن اس وقت کی منظر نگاری یوں کرتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی
شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ یہ حیا کا مادہ ہی تھا جس نے لڑکی کی بول چال کو شائستہ بنا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات میں حیا کو ایک عظیم اخلاقی وصف قرار دیا گیا ہے اور اسے خیر کا چشمہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، حیا سراسر خیر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، حیا سے صرف خیر حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ آپ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ آپ جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے تو آپ کے چہرہ مبارک سے اس کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حیا والے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیا کی ستائش کی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ تم بہت زیادہ حیادار ہو، اتنی حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، حیا ایمان میں سے ہے۔ عہد نبوی کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ام خلاد نامی صحابیہ کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ کسی نے کہا، تم اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے آئی ہو اور چہرہ ڈھکے ہوئے ہو؟ اس وقت انہوں نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا تھا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں۔ موجودہ دور بہت پرآشوب اور اخلاق سوز ہے۔ مغربی تہذیب کی عریانیت اور آوارگی ہمارے ملک میں بھی عام ہو گئی ہے۔ شیطان کے چیلے سرگرم ہیں۔ وہ برہنگی کو تہذیب، عریانیت کو کلچر اور مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو ترقی کا نام دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حجاب، عدم اختلاط اور شائستہ لباس پہننے کو دقیانوسیت کہتے ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کھلے ماحول نے فساد میں اضافہ کیا ہے اور سوشل میڈیا کی چمک دمک نے بے حیائی کو مرغوب اور لذت بخش بنا دیا ہے۔ اس صورتحال میں وہ نوجوان لڑکے قابل مبارکباد ہیں جو دینی اقدار سے چمٹے ہوئے ہیں، جن کے اخلاق و کردار پاکیزہ ہیں اور جو سماج میں خیر کے کاموں کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ نوجوان لڑکیاں بھی قابل مبارکباد ہیں جن کی حیا اور شرافت ان کی پہچان ہے، جنہوں نے حجاب کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا ہے اور جو برہنگی اور آوارگی کے شہر میں عفت و عصمت کی ترجمان ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی نوجوانوں اور دوشیزاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ والسلام۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔